حضرت مولانا ابو طالب رحمانی کے ہاتھوں سے رومال دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پیکول پنچایت، اس پنچایت کی جو سرپنچ ہے انہیں حضرت کا ہاتھ سے نوازا جا رہا ہے ایک رومال۔ اس کے بعد نومینی جو اس پنچایت کے ہیں انہیں بھی حضرت کے ہاتھ سے ایک رومال دیا جا رہا ہے آپ حضرات کے سامنے۔ اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے مہمان خصوصی شیر بنگال حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم آپ حضرات کے سامنے۔ کافی دیر عشاء بھی نہیں پڑی گئی ہے، عشاء باقی ہے جی۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ میرے مشفق اور عزیز بھائی حضرت مولانا مفتی نقیب الامین صاحب شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سنگڑا، یہاں پہ تشریف فرما معزز اکابر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین شہر، پردہ نشی خواتین امت اسلامیہ، اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے اس علاقے کے لوکل ریپریزنٹیٹیو آنریبل ایم ایل اے صاحب، دوسرے تمام ذمہ داران، میں آپ حضرات کی طرف سے ان کو وارم ویلکم کرتا ہوں۔ عزیزان ملت،
میں اسٹیج پر جس وقت آ جاتا ہوں اسی وقت سے میرا وقت شروع ہو جاتا ہے، چاہے آپ بٹھا کے رکھیں یا سلا کے رکھیں۔ اسٹڈی بوتھ میں ہیلو کہا اور میٹر شروع ہو گئی۔ میں ایک معاملے میں بڑا معذور خود کو سمجھتا ہوں کہ میری آج تک اس چھوٹے سے بھیجے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم مولوی لوگ دین کا کام رات میں کیوں کرتے ہیں۔ رات میں کرنے کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، جو کرنے کو دیا وہ کرو۔ ہر دین کا کام دن میں کرو۔ سب کو دیکھیے پوری پوری رات۔ اب مولانا نے اعلان کیا شیر بنگال، میری اب تک ذاتی طور پہ شیر صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، حالانکہ انہوں نے محبت سے کہی ہے بات، لیکن میں کبھی سوچتا ہوں بعض دفعہ ہمارے جلسے کے نقیب حضرات اتنے وسیع القلب ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ میرے بارے میں بولتے ہیں جو خدا کی قسم مجھے بھی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں جا کے ماں باپ سے پوچھوں کہ میں کیا ہوں۔ بھائی دین کا کام دن میں کرنا سیکھیں۔ ابھی تک باضابطہ عشاء کی جماعت نہیں ہوئی ہے، مسجد میں تو ہو گئی، آپ لوگوں کی باقی ہے۔ میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں کنڈیشن ڈالوں، شرط ڈالوں، لیکن میں چھوٹا آدمی ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں 9 بجے تک مجھے دے دو۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگ تو بہت مہان آدمی ہیں، آپ کی تہجد بھی نہیں چھوٹتی، میں بہت کمزور ہوں، میری فجر چھوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو بہت مضبوط لوگ ہیں، آپ تو 3 دنوں تک انشاءاللہ دین کا کام رات میں ہی کرتے رہیں گے۔ عزیزان ملت، یہ جو بارش کا پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، اس پانی کو میٹھا پانی کہتے ہیں۔ یہ صفت کے اعتبار سے یہ پانی پاک ہے، اس سے وضو بنا لے تو نماز ہو جائے گی۔ پینے کا مسئلہ میں نہیں کہتا، کیونکہ آج کل پولوشن بہت بڑھ گیا ہے، لے تو خوشحال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو قحط آتی ہے، سکھاڑ آتا ہے، ڈرائنس آتی ہے، ہیٹ ویو آتی ہے، زمینیں پھٹ جاتی ہے، تالاب سوکھ جاتے ہیں، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ رین واٹر کو اسٹور کرنے کی کیپیسٹی ہم لوگوں کے اندر آ جائے۔ ہمیں افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کی ندیاں کچڑوں سے اور بالو سے اور گاد سے اور کیچڑ سے بھرتی چلی جا رہی ہے، اور گنگا صفائی کے نام پر 2000 سے کام چل رہا ہے، سن 2000 سے بھارت سرکار کے خزانے صاف ہو گئے مگر گنگا صاف نہیں ہوئی، گنگا صاف نہیں ہوئی۔ خدا جانے یہ گنگا بھی کیسی ہے۔ تو جب بارش کے پانی کو عقل مند لوگ جمع کر لیتے ہیں تو وہ شدید گرمی کے زمانے میں خوشحال رہتے ہیں، محتاج نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے۔ لیکن جو قوم، جو ملک، جو کنٹری، جو مینجمنٹ، جو گورنمنٹ رین واٹر کو اسٹور نہ کرے، وہ اپنی رعایا اور اپنی جماعت اور اپنے لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کیا کرتی ہے۔ لوگوں، موقع کو استعمال کرنا سیکھو۔ اللہ نے اس ملک میں ہمیں دین کے کام کرنے کا بڑا موقع عطا فرمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس موقع کو ہم نے گنوا دیا۔ اب گنوانے کا انجام جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آدمی نے چانس کو لاس کر دیا ہے، ایک ہے جاب ملنا،
ایک ہے ملازمت ملنی اور دوسرا ہے ڈٹرمنٹ ہو جانا، سسپینڈ نہیں، نکالا جانا کہ تم دوبارہ نہیں آ سکتے. تو ایسا آدمی خون کے آنسو بھی رو لے اس پر کوئی رحم نہیں کیا کرتا. او امت مسلمہ کے جیالوں، او امت مسلمہ کے نوجوانوں، او امت مسلمہ کے غیور خدا ترست علماء کرام، او امت مسلمہ کے بزرگوں، او امت مسلمہ کی بیٹیوں، او امت مسلمہ کی بہنوں، کان کھول کر سنو. اس ملک میں اللہ نے ہمیں بڑا موقع دیا. اس ملک میں ہم سیاسی حیثیت نہیں، مالی حیثیت نہیں، تجارتی حیثیت نہیں، بلکہ ہم ایک دینی حیثیت کے ساتھ اس ملک میں کھڑے ہوئے تھے. اور اللہ نے ایک عظیم الشان ملک ہمیں بھارت عطا فرمایا جس کے گرد و پیش میں اگر بنگال کی کھاڑی سے لے کر کشمیر کے چوٹیوں تک چلے جاؤ، کشمیر کنیا کماری سے لے کر منی پور اور راجستھان تک چلے جاؤ، اکابر علماء کی قبر تمہیں مل جائے گی، بزرگان دین کے مقبرے تمہیں مل جائیں گے، مسلمانوں کے قبرستان تمہیں مل جائیں گے، آباد مسجدیں مل جائیں گی. جمعے میں اللہ کی محبت و معرفت سے ڈوبی ہوئی خطابات تمہارے کانوں کو سماعت کو مل جائیں گے. امت مسلمہ کے لوگوں تم یہ نہ بھولو کہ چپے چپے پر مدارس تمہیں مل جائیں گے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں پہ محفوظ رکھنے کی وہ جرأت مندانہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ خدا کی قسم دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں تمام کتاب